درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو اللہ رب العزت نے پورے سال کے اندر 2 مہینوں کی خاصیت ایک جیسی بنائی ہے، ایک ہے رمضان المبارک اور دوسرا ہے عشرہ ذی الحجہ یعنی پہلے 10 دن۔ جس طرح رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اسی طرح ذی الحجہ کا پہلا عشرہ یہ بھی رحمتوں کا وقت ہے اور برکتوں کا وقت ہے، اور اسی طرح حرمت کا مہینہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اندر روزوں کو فرض کیا اور ذی الحجہ کے اندر حج کو فرض کیا۔ رمضان المبارک کا ایک روزہ انسان رکھے اور وہ روزہ اگر چھوڑ دے، ساری زندگی وہ رمضان المبارک کے روزے کی نیت سے رکھتا رہے، تب بھی اس کے روزے کا ثواب نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا روزہ خاص ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے، ایک نیکی کرنا 70 نیکیوں کے برابر اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جو شخص ماہ ذی الحجہ میں حج ادا کرتا ہے، اگر وہی شخص حج کا مہینہ گزرنے کے بعد حج ادا کرے تو اس کا حج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ حج کس کے ساتھ خاص ہے؟ اس ذی الحجہ کے مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے علاوہ 11 مہینے اگر کوئی شخص حج کی نیت سے جائے، وہاں پر طواف زیارت بھی کرے اور صفا مروہ پہ بھی جائے، اور اسی طرح شیطان کو کنکریاں بھی مارے، اور اسی طرح حج کے تمام افعال کرے، لیکن وہ حج ادا نہیں ہوگا، کیونکہ حج کا مہینہ نہیں ہے۔ عمرہ ادا ہوگا، حج ادا نہیں ہوگا۔ تو حج کی خاصیت یہ ہے کہ حج کے مہینے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح حج کے مہینے کے اندر قربانی کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص حکم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، مال و دولت بھی اس کے پاس ہو، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے، تو اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کتنی بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے یعنی ناراضگی ہے کہ ایک شخص کو اللہ پاک نے، ایک مسلمان کو اللہ پاک نے مال و دولت بھی دیا اور وہ قربانی اس کے اوپر واجب تھی، اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ عید کی نماز پڑھنے ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ تو پتہ چلا قربانی اس ذی الحجہ کے مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ مہینہ گزرنے کے بعد قربانی کرے تو کیا وہ قربانی ہو جائے گی؟ نہیں، بلکہ قربانی انہی 3 دنوں میں ہوگی، یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ ان 3 دنوں میں جو قربانی ہوگی وہی قربانی شمار ہوگی۔ اس کے بعد اگر کوئی قربانی کرے گا تو وہ اس ذی الحجہ کی قربانی شمار نہیں ہوگی، بلکہ وہ تو صدقہ شمار ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو رمضان المبارک کی خاصیت اور ذی الحجہ کی خاصیت، یعنی ذی الحجہ میں شروع کے 10 دنوں کی خاصیت وہ مشترک ہے، وہ برابر ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اندر ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، لیکن ذی الحجہ کے مہینے میں فرمایا کہ وہ شب قدر ذی الحجہ کے پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک ہر رات وہ شب قدر پا سکتا ہے وہ شخص کو جو رات کو عبادت کرے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ذی الحجہ کے شروع ہونے کے بعد ایک روزہ رکھے گا، یعنی کسی نے اگر پہلی ذی الحجہ کا روزہ رکھا تو گویا کہ اس نے 1 سال کے برابر روزے رکھے، یعنی ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے بدلے، یعنی 1 سال کے روزوں کے برابر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص سارے سال روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں رکھ سکتا، لیکن ذی الحجہ کا جس نے ایک روزہ رکھ لیا اس نے 1 سال کے برابر اجر و ثواب پا لیا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دوسری ذی الحجہ کا رکھ لے
تو 2 سال ہو گئے، تیسری ذی الحجہ کا رکھ لے 3 سال ہو گئے، 4 ذی الحجہ کا رکھ لے 4 سال ہو گئے، 5 ذی الحجہ کا رکھ لے 5 سال ہو گئے، 6 ذی الحجہ کا رکھ لے 6 سال ہو گئے، 7 ذی الحجہ کا رکھ لے 7 سال ہو گئے، 8 ذی الحجہ کا رکھ لے 8 سال ہو گئے۔ تو گویا کہ اگر کسی نے 8 دن یہ روزے رکھ لیے، 8 سال کے برابر اس نے روزے رکھ لیے۔ یہ فضیلت مل سکتی ہے۔ اس مہینے کے گزرنے کے بعد اگر کوئی شخص یہی روزہ رکھے تو اس کو یہ فضیلت نہیں ملے گی، یہ صرف انہی دنوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو اللہ رب العزت اس مہینے کی اہمیت کو بتا رہے ہیں۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب